علیہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صلوات ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی بھائی نے آپ کو ولایت علی علیہ السلام کو اردو میں سنایا، میں ولایت علی قرآن سے سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن خود بتائے گا کہ قرآن نہیں، خود توحید بتائے گی کہ ولایت علی کیا ہے۔ یہ بڑے مشکل موضوع ہیں، لیکن میں ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ جو حضرات سننا چاہتے ہیں ان کے لیے بیش بہا یہ موتی ہوگا جو میں نے سمندر سے غوطے لگا لگا کے چنے۔ حیدری، میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ الحمد کی 5 اور 6 نمبر آیت تلاوت کی۔ 5 اور 6 نمبر آیت میں خالق ارشاد فرما رہا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، بعد میں بحث کروں گا، میں تھوڑی سی 2 منٹ مجھے دے دیں، ترجمہ میں کر دوں۔ ایاک نعبد، ایاک مفعول بہی ہے، یہ فعل سے پہلے ہے، حالانکہ فعل کے بعد مفعول آتا ہے، اسے پہلے لگا کہ اللہ نے حصر لگا دیا، خاص کر دیا۔ آپ کہتے ہیں سارے نماز میں ایاک نعبد، اے اللہ بس ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پڑھنے والا، آجا بھائی بیٹھ جا میرا پتر بیٹھ جا، پڑھنے والا ایک ہے اور کہہ رہا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، معلوم ہوا ہم میں کوئی اور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، بحث کرنی ہے۔ سورہ الحمد قرآن ہے، یاسین قرآن ہے، سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک کل قرآن ہے، کل قرآن ہے۔ دانشور تشریف فرما ہے، صاحبان علم و بصیرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے سوال کر کے کہتا ہوں، جب قرآن الحمد بھی قرآن ہے، باقی بھی سارا قرآن ہے، سورہ یاسین بھی قرآن ہے، پھر الحمد یاسین، دیکھیں سورہ الحمد نماز میں پڑھتے ہیں، اگر یاسین پڑھیں نماز نہیں ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حیدری، سورہ یاسین پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، الحمد پڑھیں تو ہو جاتی ہے۔ پھر گھر بیٹھ کے کچھ تو فیصلہ کریں نا، قرآن دونوں ہے، الحمد بھی قرآن ہے، یاسین بھی قرآن ہے، مگر یاسین پڑھنے سے عبادت نہیں ہوتی، الحمد پڑھنے سے عبادت ہوتی ہے۔ پھر مانو الحمد میں کوئی خاص کمال ہے۔ حیدری یا علی، الحمد میں کوئی خاص کمال ہے، وہی کمال میں نے بتانا ہے۔ رسول فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہی نہیں اگر اس میں سورہ الحمد نہ ہو۔ الحمد کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔
میں پھر کہہ رہا ہوں ذرا سمجھے میرے بھائی، الحمد کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، عبادت ہوتی ہی نہیں۔ مولا پھر پچھلے جو نبی بھیجے تھے وہاں الحمد تو تھی نہیں، وہاں تیری عبادت کیا تھی؟ اور فرمان ہے حیدری، پچھلے نبیوں سے عبادت، اللہ عبادتوں سے معبود نہیں بنا، لیکن پچھلے نبیوں میں عبادت تھی یا نہیں؟ عبادت تھی، وہاں الحمد تھی ہی نہیں۔ پھر وہ عبادت کیا تھی ان انبیاء کی؟ وہ انبیاء کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہ انبیاء کون سی عبادت کرتے تھے؟ الحمد تو وہاں تھا ہی نہیں۔ الحمد تو رسول پاک کے زمانے میں آیا، جیسے الحمد پڑھتے ہیں قیام میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان نبیوں سے کہا تمہارے ہاں الحمد نہیں، لہٰذا ہم تمہاری عبادت سے قیام ہٹا دیتے۔ ہائے 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 ہائے، پچھلے نبیوں کی عبادت میں قیام تھا ہی نہیں، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اجے سمجھ نہیں آتی کوئی؟ یعنی قیام چونکہ سورہ الحمد نہیں تھا اس لیے وہاں اللہ نے قیام ہی ختم کر دیا۔ سیانے حضرات تشریف فرمائے، میرے بھائی بزرگ تشریف فرما ہے، میں دیکھ رہا ہوں جناب، وہاں اللہ نے عبادت میں ترمیم کر دی۔ چلو الحمد نہیں، ہم تم سے قیام ہٹا دیتے ہیں، وہاں قیام ختم ہو گیا۔ پچھلے نبیوں میں کھڑے ہو کے پڑھنا نماز نہیں تھی، اور یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ قیام ہٹا کے کہے کہ رکوع بھی کرو۔ شاہ جی حکمت کے خلاف ہے، یہ سمجھ آئی میری بات کی؟ حیدری حکمت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف۔ کھڑا ہونا تو عبادت میں ہونا، اور کہے رکوع کرو۔ رکوع تو کھڑے ہوتا ہے، رکوع کہاں ہوتا ہے؟ کھڑے ہونے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہاری عبادت سے رکوع بھی ہٹا دیا، قیام بھی ہٹا دیا۔ اچھا میں اب آپ سے سوال کر کے پوچھ سکتا ہوں کیا تھی عبادت ان کی؟ ہاں دسو نا، اب بتائے نا، میں بتاؤں۔ دیکھیں ہماری عبادت میں 2 سجدے ہیں، وہاں 2 سجدے بھی نہیں۔ اللہ نے کہا رسول کی عبادت میں 2 سجدے ہوں گے، جس دوسرے سجدے میں میں سجدے میں حسین کو بٹھاؤں گا۔ اجے نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہاں لہٰذا رسول کی عبادت میں 2 سجدے، وہاں قیام بھی ہے، رسول کی عبادت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، 2 سجدے بھی ہیں، مکمل بھی ہے سلسلہ۔ یہاں نہ رکعتیں ہیں، جب قیام ہی نہیں ہے، رکعتیں نہیں ہیں، وہاں نہ 2 ہیں، نہ 3 ہیں، نہ 4 ہیں، رکعتیں بھی نہیں ہیں، صرف ایک سجدہ ہے۔ اگر غور فرمائیں گے بات بالکل آسان ہو جائے۔ جب انبیاءوں کی پچھلے کل انبیاءوں کی عبادت ہی ایک سجدہ ہے، صاحبان علم بیٹھے ہیں میری بات پہ غور فرمائیں گے، جب ایک ہی سجدہ ہے، اسی ایک سجدے کی وجہ سے ترمیم ہوئی، قیام ختم ہوا، رکوع ختم ہوا، رکعتیں ختم ہوئی، تعداد ختم ہوئی، صرف رہ گیا ایک سجدہ۔ پھر بات میں کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ یہ ایک سجدہ ہی تیری عبادت ہے، پھر اس سجدے میں وہ پڑھوا جو الحمد کا خلاصہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر الحمد میں کیا ہونا چاہیے؟ اس سجدے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، کیا ہونا چاہیے اس سجدے میں؟ اس سجدے میں، چونکہ سجدہ اللہ کا ہے، اس سجدے میں بڑی ساری گل کی تھی، یہ نہیں سمجھ آئی۔ سجدہ اللہ کا ہے، اگر اللہ ہی کا اللہ کہنا ہے
تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ وہ تو اللہ ہے ہی۔ اس سجدے میں کوئی ایسا نام ہو وہ اللہ بھی نہ ہو اور اس کے پڑھے بغیر عبادت ہی نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ۔ میں ابھی آیت پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورہ مریم 15واں پارہ، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن، 16واں پارہ جناب سورہ مریم میں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، اس وقت آیات اتری نہیں تھی۔ آیت کہتے ہی قرآن کی کلمات کو آیت کہتے ہیں۔ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی۔ جتنی باقی کتابیں ہیں وہ آیتیں نہیں، بطور معجزہ نازل نہیں ہوئی، بطور معجزہ کتاب نہیں، وہ صرف کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ یہاں کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ڈھونڈو وہ رحمان کی آیات کون ہے؟ وہ جن کا نام لے کر انبیاؤں کی عبادتیں ہوئی، وہ کون ہے؟ کون؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی میں آیت پڑھتا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن، جب ان پر آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدے میں بھی چلے جاتے تھے، تسبیح سجدہ بھی پڑھتے تھے اور روتے بھی تھے۔ بکیا مانے بکا کر رونا، روتے بھی تھے۔ اب میں پھر دلیل دے کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں تک پہنچ گئے، سجدے میں سجدہ بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے۔ یہ رونا ہی سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے دوسرا کوئی غم عبادت میں ہے ہی نہیں۔ نبیوں کی عبادت میں عمل ہے رونا، عقیدہ ہے سجدہ کرنا۔ اجے نہیں سمجھے؟ اس سجدے میں کیا کرتے تھے؟ سجدہ و بکیا، روتے تھے۔ غم امام حسین علیہ السلام میں روتے تھے۔ میں پلیٹ کے اس کی دلیل دوسری دینا چاہتا ہوں۔ کوئی صورت ایسی نہیں جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو۔ میں دسے نہ یہ گل کرنی میرے پیش نظر صحیح نے پہلے گل مکی نہیں، صحیح نے فرما دیتا۔ میرے بزرگ ہیں یار، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں خادم نوکر ہوں ان کا، اور یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جتنی صورتیں ہیں سوائے ایک صورت کی، کل صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ میرا قرآن بعد میں شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھو۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ اسی بسم اللہ اس کا مقدمہ ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب ہے ہر سورت کے ساتھ پڑھنا، مگر جب سورہ توبہ آئی اللہ نے صرف اپنا نام نہیں ہٹایا، 14 کا نام بھی ہٹا دیا۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی پوری ہٹا دی۔ معلوم ہو گیا سورہ توبہ کا تصور آئے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی جاتی ہے، وہاں نہیں پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہٹا دی گئی یا نہیں؟ حالانکہ آگے قرآن پڑھا جائے گا، فرمایا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دو۔ توبہ وہاں ہوتی ہے جہاں گناہ ہوتا ہو، گناہ گاروں کے لیے توبہ کی صورت آئی۔ آل محمد کو اپنے ساتھ اللہ نے
الگ کر کے کہا جیسا میں ذات میں سبحان ہوں یہ وجود میں سبحان. سارو کو ہٹا دیا یا نہیں؟ حیدری اہلیہ سارو کو ہٹا دیا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی. میں ایک اجازت لینا چاہتا ہوں، پورا حال مجھے اجازت دے تو میں اگلی لفظ ضرور کہوں گا، اگر اجازت نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا. اجازت دے تو پھر میں اسی مناسبت سے ایک جملہ جناب کی نظر کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. شاہ جی اللہ نے پوری بسم اللہ ہٹا دی تاکہ نمایاں ہو. جہاں توبہ آئے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بسم اللہ ہٹا دی اور کہا بسم اللہ ہٹا کے ہمیں کہا یہاں سے بسم اللہ ہٹا دو تاکہ پورے قرآن میں نمایاں ہو جائے. جہاں بسم اللہ ہٹ جائے وہ سورہ توبہ ہوتی ہے. اجے نہیں سمجھ آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جہاں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی جائے وہاں سورہ توبہ کا تصور ہوتا ہے. یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا وہ جنہوں نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی ان کی عبادت سورہ توبہ جیسی ہے. اچھا تھوڑی سمجھ آ گئی ہے. سورہ توبہ ہٹا کے اب آپ عبادت کرتے وقت کے حوالے سے آگے بہت سارے پڑھنے والے ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ دوسرے ہم کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا پڑھ تو میں اکیلا رہا. 14 نال نہیں صحیح ہم 14 نہیں ہیں وہ بیرا ہوئے چڑھا ہوئے اگوتے نہ تھائے کرو جلدی خیال کرو کہتا پڑھ تو خود رہا ہے. یہ ہونی تو بلی بہت سارا گلہ نکلو سنسی میں کچھ پریشان نہ ہو جاؤں. میں ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا عبادت کرنے والا تو ایک ہے، یہ ہم کون ہے؟ فرمایا اسی ہم میں جسم بھی ہے، نفس بھی ہے اور روح بھی ہے. معلوم ہو گیا جب یہ سارے مل کے عمل کریں اسی کا نام ہے عبادت. آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر لمبی ویسے میں نے چھوڑ دی. اللہ اکبر جب آپ نے نماز پڑھی اے اللہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگلی لفظ ہے میرا بھائی اسی پہ بحث کرنی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تیری ہی تجھ سے ہی ہم نستعین. نستعین کے کیا معنی ہے؟ غلط ہے. جس نے کہا ہے غلط ہے. آج کے بعد نستعین کا ترجمہ غلط مدد نہ آنکھوں نہ والا آنکھوں نہ مدد اور ہے. نستعین کا معنی مدد ہے ہی نہیں. مدد الگ ترجمہ ہے مدد کا. مدد سریانی زبان کی لفظ ہے میرے بھائی جس کے معنی ہے بیشی کرنا، وسعت دینا، بڑھانا. نستعین کے معنی مدد ہے ہی نہیں. میری گل یہ اسی یہ ہوئی جان چھوڑ یار ہم چپ کر بیٹھے اگے مشکل موضوع ہے تے صحیح. میرے وہ کہاں بیٹھے میرے پتر ہے میرے بیٹے ہیں. میرا پتر تو انہوں نے سمجھائیں تو کس کو سمجھائیں؟ نستعین باب ہے استعانہ یستعینو استعانتن. باب استفعال کے 10 خاصے ہیں. اس کا پہلا خاصہ ہے طلب. استعانہ کی لفظ میں معنی ہی طلب کا ہوتا ہے، مدد کا معنی ہی نہیں. جنہوں نے ترجمے کیا کل ترجمے مدد میں ہیں پہلے سے لے کے بجوال بیان تک کل تمام نے ترجمہ مدد کا کیا ہے. نستعین کا ترجمہ مدد نہیں طلب اعانت ہے. استعانت اون سے، اون کے معنی مدد یعنی اعانت طلب کرنا، اعانت مانگنا. مدد مانگنا نہیں، اعانت مانگنا، تعاون مانگنا.
کل میری سمجھ آ رہی ہے؟ تعاون مانگنا. دیکھیں یہ میز ہے، میں اٹھانا چاہتا ہوں، اٹھا نہیں سکتا. صحیح سے میں کہتا ہوں صحیح ذرا مدد آئیں، نصرت کریں، اعانت کریں، آپ بھی اٹھا دیں. صحیح بھی اٹھائیں گے یا نہیں؟ میں اعانت مانگ رہا ہوں، یہ اعانت کرنے والے ہیں. فعل اعانت ایک ہے. میں بھی اٹھا رہا ہوں، صحیح نے بھی آ کے یہ مدد اٹھانے کی کرنی ہے. استعانت اٹھانے کی، انہوں نے اٹھایا، میں نے اٹھا لیا. استعانت میں طلب اعانت ہوتی ہے. میں آپ حضرات جتنی میرے تشریف فرما ہے، آپ سے ہاتھ باندھ کے میں پوچھتا ہوں، کیا مانگتے ہیں آپ؟ نماز کے دوران کیا مانگتے ہیں؟ وہ دعا دسو نا، کیڑی دعا مانگتے ہیں؟ نا میں تو نہیں جانے دوں. نا یہ عام باتیں نہیں ہو رہی. کیا مانگتے؟ شاہ جی کیا مانگتے؟ میں آپ سے بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں جو پڑھ کے روز 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ایاک نستعین، ہم تجھ سے اعانت طلب کرتے ہیں. کیا مانگتے؟ وہ نتیجہ ہے اہدنا الصراط، دعا کا نتیجہ ہے. ابھی بیان کروں گا. ہن کوئی اور گل کرو نا. میں جانے نہیں دوں گا. میں نے تفسیر لغت میں لکھی ہے میرے بھائی. اعانت طلب کرنا، استعانت میں طلب کے، استغفار میں مغفرت طلب کرنا ہے یا نہیں؟ گھبرانا نہیں. دیکھیں جب وہ پڑھ رہے تھے سید ذاکر صاحب اس طرح، اب میں کہتا ہوں سر نیچے ہو گئے. خبر نہیں یہ کیا فلسفہ ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آتی. استعانت کے معنی ہے طلب کرنا کوئی شے. اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن تو نے لفظ تعاون، آپ روٹی مانگتے ہیں نا؟ نماز میں روٹی مانگتے ہیں. آپ نے سنا نہیں؟ مکان مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، نہ کیا مانگتے ہیں؟ ہر شے تو مانگتے نہیں، تو پھر کیا مانگتے ہیں؟ اور اللہ سے کہتے ہیں تجھ سے ہی بات، اعانت مانگتے. جب مانگتے ہی اسی سے ہے، اور آیت میں ہے مانگنا. جب آپ کو خبر ہی نہیں ہے تو پھر مانگتے کیا؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگتے ہیں. اب میں قرآن سے بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. اے اللہ بتا یہ تعاون کی لفظ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ قرآن نے تعاون کی لفظ کہی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. ایک دوسرے سے تعاون لو دو بر اور تقوی میں. پوچھا گیا مولا بر کیا ہے اور تقوی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بر محبت علی ہے، تقوی ولایت علی ہے. سمجھ آئی میرے بھائی؟ بر محبت، جلدی سے، بر محبت علی، تقوی ولایت علی. اب ہمیں پتا چل گیا تعاون کی لفظ ہے ہی ان دو میں، یا محبت علی کے لیے مانگا ہے یا ولایت علی مانگی جائے. کیا دو چیزیں ہی تو مانگی جا رہی. اس طلب اعانت میں کیا ہے؟ دو چیز. ٹوڑ جاؤ ذرا پتہ، میں تو دیکھ لیں اچھی طرح. آؤ میرا سنگ دے سکتا. یہ ہوں تسی زور نال قصیدے پڑھنے چپ انسان خاموش ہے. آپ نے جگانے سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ. میری طرح دیکھیں میرے بھائی، میں دوسری بات کرنے لگا ہوں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. تعاون کرو بر اور تقوی میں. بر محبت علی، تقوی ولایت علی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نہ تعاون کرو اسم میں اور عدوان میں. نہ تعاون کرو. یہ نہ تعاون کرنا دلیل ہے کہ استعانت کے معنی ہی تعاون کے ہیں، اور وہ تعاون ہے حب علی، ولایت علی. مانگتے ہیں یا نہیں؟ اب نہیں مانگتے، نہ مانگتے. بالکل ہم نے آپ تک پہنچا دیا. نماز میں آپ ان دو کے علاوہ کسی اور شے کا تصور
कर ही नहीं सकते। सिर्फ दो चीजें, आप नमाज में सिर्फ दो चीजों का ताउन मांग सकते हैं, हुब्बे अली, विलायत अली। जो ही आपने हुब्बे अली, विलायत अली, और जो अभी साहब बैठे थे उन्होंने कहा, उनको जवाब दूं, जो ही आपने कहा हम तो उससे मोहब्बत अली, विलायत अली का ताउन मांगते हैं, ऐ अल्लाह ताउन कर, ताउन कर, फौरन ताउन होता है। तभी तो आप कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें इसी सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। हैदरी, इसी सिरात मुस्तकीम पर हमें कायम रख। वो सिरात मुस्तकीम है क्या? अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, लोगों अल्लाह का सिरात मुस्तकीम ही हम हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद ही सिरात मुस्तकीम। 3-4 मिनट, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है ऐ अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया। तर्जमा है यानी जिन पर तूने इनाम किया। एक भी आदमी मैंने मौला से कहा मौला मेरी बात मुश्किल होती है, समझते नहीं। मौला ने फरमाया एक समझ के चला जाए, एक घर हमारा हो गया। मुझे सारा ज्यादा बयान करना मकसूद है, सारों को मुतमईन करना मेरा काम नहीं। खुदा के वास्ते सुने, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम ये बदलुल कुल है सिरात मुस्तकीम से, बदलुल कुल है सिरात मुस्तकीम से। बदल वो होता है, बदल की कितनी किस्में हैं? हुन मौजा करो सब की कर लिया सफ़े खाली वादे तू आख क्यों तू आख ना बचड़ा मेरा हाय 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 बदल की हैदरी। बस खत्म से खत्म, यही बात खत्म। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम ये बदल वाक़े किया अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम से। लोगों अगर तुम्हें सिरात मुस्तकीम समझ ना आए तो फिर देखो सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम कौन है। ये 14 हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, इनाम किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, फरमाए इनाम क्या है? तो अरे नमाजा ठीक करो तो नारे लेंदे नहीं। अनअमत अलैहिम तूने इनाम किया। अगर अनअम तो कहें तो काफिर हो जाता है आदमी, अनअमते कहें तो काफिर हो जाता है आदमी। अनअमता सिर्फ तूने इनाम किया। इतनी मजमा तशरीफ फरमा, हजारों का मजमा है। मैं हाथ बांध के पूछता हूं वो क्या इनाम है जो सिर्फ 14 के लिए? किसी इसमें नबी शामिल नहीं। मुफस्सरीन ने ये आयत इसमें शामिल की, उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। सूरह निसा की आयत, इसमें सिद्दीक शामिल, उसमें शुहदा शामिल, सालिहीन शामिल। उनसे मैं हाथ बांध के कहता हूँ ना इनमें सिद्दीक शामिल है, ना रसूल शामिल है, ना उलुल अज़्म रसूल शामिल है, कोई गौसो कुतुबो कलंदर भी शामिल नहीं, अल्लाह भी शामिल नहीं। हैदरी इनाम में अल्लाह भी शामिल नहीं मेरा पुत्र, अल्लाह भी शामिल नहीं। फिर बताएं क्या है वो इनाम जी? इन्होंने अगे अगे वाली गल की जी मैं तो सवाल करता हूँ जी गल नहीं की। यही से मैं चख रहा हूँ कि देग में से एक चावल भी मुझे मालूम हो जाए फिर पता लग जाएगा मेरा भाई वह इनाम क्या है। ओ मेरा भाई हो जिन्होंने ये आयत दलील में दी है, इसमें नबी शामिल, कतई नबी शामिल नहीं, अल्लाह भी शामिल नहीं। ये जो 14 को अल्लाह ने इनाम दिया है ये इनाम है अज्र रिसालत। आप समझ रहे भाई, मामूली बात। ये इनाम क्या है? अज्र
اجر رسالت، اجر رسالت، اس اجر رسالت میں اللہ بھی شامل نہیں، نبی بھی شامل نہیں، کوئی شامل نہیں۔ اجر رسالت ہے ہی صرف 14 کے لیے، اور اس اجر کا مرکز جو ابھی صحیح فرما رہے تھے، اجر کا مرکز ہی جناب سیدہ ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کون ہے؟ بی بی پاک۔ رسالت کا اجر ان کو دینا ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے، جن کا رشتہ رسول سے ہے، ان کے لیے اجر ہے ہی نہیں۔ اگلی گل سے اچھی نہیں لگی، میں صحیح کو آکساں سے لکھائے ہوندہ کی لکھائے صحیح تو سے کیا خبر کیا پیا ہوگا، یہ نہ کیتا کرو پتر ہے، نہ کیتا کرو، ہمیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کھڑے ہونے دیا کرو۔ غیر المغضوب علیہم، تیرا پتر جوانی ہم پہ بھی گزری ہے، غیر المغضوب علیہم، یہ غیر کے نیچے جو زیر ہے نا، زیر بچے میں تے سنگت سمجھ آئے گی نا، انہوں میرا پتر غیر، یہ غیر کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ پھر بدل الکل ہے۔ اے الذین انعمت علیہم، اگر تمہیں 14 سمجھ نہ آئے، اللہ آخر میں کہتا ہے یہ سمجھو غیر المغضوب علیہم، جہاں تک میرا ترجمہ جا رہا ہے پوری دنیا میں میں ترجمہ کروں گا، غیر المغضوب علیہم 14 وہ ہیں جن پر کبھی غضب ہوا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، وہ لوگ تو یہاں ہے ہی نہیں، او بے خبرو، وہ دوسرے تو اگر ہوتے تو الحمد قرآن میں آتا ہی نہ، صرف ہیں ہی 14۔ یہ غیر المغضوب علیہم 14 وہ ہیں جن پر کبھی غضب ہوا ہی نہیں ہے، ولا الضالین 14 وہ ہیں جو نہ کبھی گمراہ ہیں، نہ ہوئے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ بھائیوں کے ترجمے ختم، اے مولویوں کے ترجمے ختم۔ یہ آیت غیر المغضوب ہے ہی 14 کے لیے، 14 وہ ہیں ان پر کبھی غضب ہی نہیں ہوا، 14 وہ ہیں نہ یہ گمراہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا آخر میں شکرانے سے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہ 14 عبادت میں عطا فرمائے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔